لگتا ہے میوٹ ہوا. ہاں میں میوٹ تھا. اب So, ٹھیک ہے. welcome everyone to this episode of the guest speaker session. Today we have Wes Ali Kazmi. He's the CEO of Decode Studios and he's a self-taught guitarist. He's a TEDx speaker, music mentor, and a lot of things. So today we have him and he will be sharing his journey with us. So Wes, please introduce yourself. اچھا السلام علیکم ارسلان, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور یا آپ نے پریٹی مچ آپ نے سب کچھ بتا ہی دیا, لیکن فار دوز ہو ڈونٹ نو, آئی ایم a software engineer and I graduated from GIK back in 2015 اور میرے پاس بیچلرس ان کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ کی ڈگری ہے. تو یا دیٹس مائی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. اس کے علاوہ یو آر کائنڈ انف ٹو مینشن کہ آئی ایم آلسو اے گٹارسٹ. آئی ایم اے پروفیشنل گٹارسٹ اور آئی ہیو بن playing with a lot of people including Javed Bashir, Uzair Jaswal, or primarily I'm a solo instrumental guitar player, lekin I just work with other artists as well. اور جو ڈیکوڈ اسٹوڈیوز کا ذکر کیا ارسلان نے, وہ یہ ہے دیٹ از ڈیجیٹل ویب ڈیزائن ایجنسی. اس میں آپ کے ویب ڈیولپمنٹ کا جو فرنٹ اینڈ ایسپیکٹ ہے نا, اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی سروسز ہیں, بی اٹ ڈیزائن, بی اٹ ڈیولپمنٹ اٹ سیلف, اس چیز کو یہ ڈیکوڈ اسٹوڈیوز جو ہے نا کیٹر کرتی ہے. تو یا دیٹس پریٹی مچ اباؤٹ اٹ. اچھا یہ بتاؤ ویس کہ اے لیولز میں جب تھے, یونیورسٹی سٹارٹ کرنی تھی, تب کیا تھا ذہن میں, کیا کرنا ہے, کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ کمپیوٹرز والی سائڈ پہ جانا ہے؟ اچھا مطلب آئی ول بی آنیسٹ ود یو کہ چونکہ اب تھوڑا سا جو ہے نا, جو اسٹوڈنٹس ہیں اور آج کل کے جو لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں, وہ تھوڑے زیادہ پریپیئرڈ بھی ہیں, اور میں کہوں گا تھوڑے سے اوورلی کاشیس بھی ہیں. مطلب تھوڑی سی زیادہ ٹینشن لیتے ہیں کہ یار فیوچر میں کیا ہوگا. وہ پرسنلی اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے ایک جنرل آئیڈیا تو تھا کہ یار مطلب کمپیوٹرز مجھے انٹرسٹ لگتے ہیں, لیکن پرائمرلی میرا جو اس ٹائم مین فوکس تھا نا, وہ تھا آئی وانٹیڈ ٹو گیٹ انٹو الیکٹریکل انجینئرنگ. چونکہ ہمارے جو سوسائٹل نارمز ہیں اس میں میکینیکل انجینئرنگ اور الیکٹریکل انجینئرنگ میں بہت جو ہے نا وہ ہوتا تھا کہ یار آپ یہ دو کریں, ان کے علاوہ آپ کی کوئی فیلڈ ہے نہیں. تو نیچرلی میں الیکٹریکل کی طرف انکلائنڈ تو تھا, لیکن آفٹر سم ریسرچ وغیرہ اور جب میں نے انٹری ٹیسٹ بھی دیے, تو میرے کافی جو کولیگز ہیں جو مطلب میرے کالج میں میرے ساتھ, ایونچولی ہم یونیورسٹی میں بھی یونیورسٹی فیلوز بن گئے, ان سے جب میری ڈسکشنز وغیرہ ہوئیں تو انہوں نے پھر جب بتایا کہ یار کمپیوٹر کی جو فیلڈ ہے نا اس میں ہے کافی اسکوپ ہے, تو یو کین آلسو ٹرائی ایکسپلورنگ دیٹ. تو پھر جب میں نے اپنے طور پہ تھوڑی ریسرچ وغیرہ کی تو آئی فاؤنڈ اٹ انٹرسٹنگ. پھر میں نے کہا یار چلو اس کو پرسو کرتے ہیں, لیکن پرائمرلی آئی واز ایمنگ فار الیکٹریکل انجینئرنگ. تو پھر یہ جب ڈیویشن ہوئی ہاف وے تھرو یونیورسٹی, تو اس چینج کو پھر کیسے اڈیپٹ کیا, کیونکہ مائنڈ سیٹ تو کچھ اور تھا. ہاں بالکل, مائنڈ سیٹ کچھ اور تھا. اصل میں نا ٹو بی ویری آنیسٹ آئی واز ایٹ دیٹ پوائنٹ ویری اوپن. اس پوائنٹ پہ مطلب ہوتا ہے نا کہ یار چلو کسی طرف بھی گئے تو میں کر لوں گا, کچھ نہ کچھ کر لوں گا. کیونکہ مجھے تھا اس ٹائم نا کہ یار آئی ہیو آلویز ہیڈ دس مائنڈ سیٹ کہ یار آپ کسی بھی فیلڈ میں گھس کے نا, if you are willing تو آپ ایکسیل کر سکتے ہیں. you can learn, you can if you have the right mindset اور learning mindset اگر آپ کا ہے, اس میں آپ نے صرف یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ یار just try and understand کہ کوئی چیز کام کیسے کر رہی ہے, نہ کہ بس سمجھیں گے یار یہ چیز بس ہو رہی ہے ہمیں نہیں پتا. تو یہ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جو ہے نا اٹ واز ایزیئر فار می ریلیٹیولی ٹو اڈیپٹ کہ یار مطلب پہلے میں الیکٹریکل کی طرف تھوڑا انکلائنڈ تھا, پھر میں نے کہا یار نہیں, اب پھر کمپیوٹر کو جب میں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا تو جو کور بیسیکلی جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ جسٹ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ ہاؤ دا سسٹم ورکس, کسی بھی چیز کا سسٹم. تو اس سے پھر آپ کو کافی جو ہے نا کلیئرٹی مل جاتی ہے کہ یار اچھا یہ ہے تو کیونکہ یوں او کرنا لیولز میں تو آپ نے بایو پڑھی تھی, تو یہ نہیں لگا کہ اگر کیا پتا چاہیے. پہلی دفعہ کمپیوٹرز پڑھنے لگا ہوں فیل نہ ہو جاؤں اس ایڈونچر میں. نہیں یار, بلکہ مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں, یہ آپ نے
مینشن کیا, او لیولس میں نے بایو پڑھی تھی کیونکہ نیچرلی اگین چونکہ میری فیملی میں کافی ڈاکٹرز ہیں, میرے اپنے فادر بھی ڈاکٹر ہیں, پھر میرا ایک کافی زیادہ جو ہے نا ڈاکٹرز کی فیملی ہے, تو میں اس طرف بھی انکلائنڈ تھا کہ یار چلو میں نے بایو پڑھنی ہے. لیکن پھر جب میں نے او لیولس میں بایو پڑھی نا تو میرا اس میں ایز سچ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا, مطلب میں نے پڑھا ہی اس کو, تو مجھے وہ تھوڑا نا لگتا تھا کہ یار اس میں نا میمورائزیشن والا بہت کام ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو بی ویل ورسڈ ود ا لاٹ آف ٹرمینالوجی اور اس طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے. اور تو کیا نام ہے, اس وجہ سے نا میں نے اس کو تھوڑا سا سائڈ لائن کیا. نیچرلی تھوڑا سا ڈر تو تھا کہ یار پتہ نہیں فیلڈ چینج کروں گا تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن وہی اگین پھر تھوڑا سا فوکس کر کے تھوڑا سا کانسنٹریٹ کر کے کوشش کی کہ یار اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو شکر ہے سمجھ آ گئی اور ٹھیک ہے. تو پھر جب گریجویٹ کر لیا تو اپنا ہوں. کام اپنا بزنس ڈی کوڈ اسٹوڈیوز شروع کرنے سے پہلے کتنی جابس کی تھیں؟ ہوں. ٹھیک ہے, اچھا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دوں کہ میں چونکہ نا بچپن سے ہی آئی ہیو بین انوالوڈ ان ٹو آرٹس, ٹھیک ہے, مجھے نا شروع سے ہی ڈرائنگ وغیرہ کا اس طرح کی چیزوں کا بڑا شوق تھا. تو میرے جو بڑے بھائی ہیں نا وہ بھی جی آئی کے یونیورسٹی سے بیسیکلی گریجویٹ ہوئے ہیں. تو جب وہ پہلے سال اپنا یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے جب وہ واپس آئے نا ان دا سمر بریکس, تو تب وہاں پہ چونکہ ڈفرینٹ وہ لوگوں سے ملے, وہ انہوں نے فوٹو شاپ جو ہے نا ایکسپلور کیا ہوا تھا اس ٹائم. تو جب وہ آئے انہوں نے آ کے مجھے دکھایا کہ یار یہ چیک کرو, یہ کیا مزیدار ٹول ہے, اس میں آپ مزے مزے کے پوسٹرز اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا سکتے ہو. میں نے کہا فٹ ہے یار, یہ صحیح ہے, اس کو میں ٹرائی کرتا ہوں. میں نے جب اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی تو مجھے نا بہت وہ انٹرسٹنگ لگا. میں نے کہا یار یہ بہت کمال ہے, چلو اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر لانگ اسٹوری شارٹ, پھر جب میں یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پہ میں نے کچھ سوسائٹیز جوائن کی جن کے ایونٹس وغیرہ جو ہوتے تھے نا, تو ان کی ساری جو پروموشنل مٹیریل بنتا تھا, ان کے پوسٹرز, ان کے اسٹوڈنٹ کارڈز, یہ وہ سارا کچھ, وہ سب کچھ میں نے ڈیزائن کرنا شروع کر دیا, جسٹ بیکاز آئی ہیڈ فن ڈوئنگ دیٹ, مجھے مزہ آتا تھا. تو اس سے جو نا میرا ایک ڈیزائن کے جو ٹولز ہیں نا ان کے اوپر ہاتھ سیٹ ہونے لگ گیا. تو رائٹ آفٹر گریجویٹنگ میرے ایک مطلب سینئر اس طرح سے تو نہیں کہوں گا کہ امیڈیٹ سینئر تھا, لیکن میرے کافی سپر سینئر یونیورسٹی کے جی آئی کی اصل میں نا ایک جسٹ سائڈ نوٹ کہ جو الومنائی کمیونٹی نا وہ بہت اچھی ہے, بڑی اسٹرانگ ہے. تو میرے کافی سینئر ہیں, وہ انہوں نے مجھے آن لائن ہی کہیں دیکھا کہ یار یہ بھی جی آئی کے کا, تو وہ اپنی ایک میڈیا ایجنسی چلاتے ہیں بائی دا نیم آف والنٹ میڈیا. تو انہوں نے پھر مجھے رائٹ آفٹر گریجویشن آفر کی کہ یار چلو ڈیولپمنٹ تو بس تمہارے پاس ڈگری ہے, تو وائی ناٹ یو جوائن می ایز اے گرافک ڈیزائنر. تو میری پہلی جاب ایز اے گرافک ڈیزائنر ان کے پاس تھی ان والنٹ میڈیا, اور وہاں پہ میں نے تقریباً کچھ 6-7 مہینے کے اراؤنڈ کام کیا. پھر جب میں نے 6-7 مہینے وہاں کام کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یار مجھے نا مطلب لگ گیا پتا کہ یار سمجھ آ گئی کہ یار اچھا یہاں پہ یہی ہوتا ہے, ایک ہی فکسڈ ایک مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ وہ جو نیچر آف ورک وہ ان کی تھی وہ یہ تھا کہ وہ ڈفرینٹ کلائنٹس کے لیے کام کر رہے ہیں, مور اور لیس ریکوائرمنٹ فکسڈ ہوتی ہے, اور آپ کے پاس جو ہوتا ہے نا کریٹو فریڈم ایک جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ لمیٹڈ تھا. مطلب کیونکہ ایک برانڈ ہے نا, اس کے سرٹن رولز اینڈ لمیٹیشنز ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں, اور اس میں رہ کے آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے, وچ از اے چیلنج ان اٹ سیلف, لیکن میرے لیے وہ تھوڑا سا لمیٹنگ تھا. تو پھر آئی سوئچڈ کہ یار نہیں, آئی تھنک آئی شوڈ پرسیو مائی کیریئر ان مائی ڈگری. تو میں نے پھر ایک کیا نام ہے ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہاؤسز میں انٹرویوز وغیرہ دیے, اینڈ آئی واز فائنلی سلیکٹڈ ایٹ وینچر ڈائیو, وہاں پہ ہائر ہو گیا تھا ایز اے فرنٹ اینڈ ڈیولپر. تو یا یہ 2 جابز میں نے کی ہیں, اور وینچر ڈائیو میں آئی سرو فار 3 years and 9 months اتنا. یا تو جب اپنا بزنس شروع کرنے لگے تب ڈر لگا کہ بیک یس بیک بالکل, آ جائے؟ میں آپ کو بالکل میں آپ کو بلکہ ایک اور سائڈ سٹوری بتاتا ہوں کہ اس ٹائم پہ نا جب رائٹ آفٹر گریجویشن آپ کو تھوڑا سا نا آپ پمپ ہوئے ہوتے ہو کہ یار میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دینا ہے, یہ بھی کر دینا ہے وہ بھی کر دینا ہے. تو تب نا آئی واز موٹیویٹڈ, اور میں نے ایک اور پارٹ ٹائم جاب اسٹارٹ کر دی. تو آئی واز ورکنگ 2 jobs ایٹ دیٹ ٹائم. ایک جگہ میں 9 to 6 سرو کرتا تھا, اور ایک جگہ میں پھر 6 to 9 سرو کرتا تھا. یعنی وہ دن کا یعنی میجر چنک جو ہے وہ میرا جابز میں ہی نکل جاتا تھا, کیونکہ آئی واز
بٹ ڈریون تھا. بس میرا اس ٹائم پہ ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ یار بس بہت سارے پیسے بنانے ہیں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو مطلب الحمدللہ اس پوائنٹ پہ آئی واز ڈوئنگ ویری ویل. لیکن پھر الٹیمیٹلی آئی ریئلائزڈ کہ یار جتنا ٹائم میں یہاں پہ دے رہا ہوں کسی دوسرے کی پروڈکٹ پہ, اتنا ہی ٹائم اگر what if I spend all that time building my own self اور اپنے اسکلس کے اوپر اپنی جو ڈفرینٹ کیا نام ہے ایونیوز ہیں ان کے اوپر اگر کام کیا جائے تو دیکھتے ہیں کہ I might be able to pull something off and create something of my own. تو پھر میں نے یہ جینوئن ایک رسک لیا, میں نے آئی ریزائن فرام بوتھ آف مائی جابس, اور بالکل ایک دفعہ تو جو ہے نا آ کے بیٹھ گیا. لیکن اگین میں یہ تھوڑا سا اس پہ اسٹریس دوں گا کہ اس ٹائم پہ آئی ہیڈ انف سیونگس کہ میں اگر میں کچھ بھی نہ کرتا نا تو میں ایٹ لیسٹ 1 سال گزار سکتا تھا. پلیز کیپ ان مائنڈ کہ اس ٹائم پہ اسٹل آئی ایم سنگل, آئی ایم ناٹ میرڈ, اور میرے پہ کوئی اس طرح کی فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. تو تبھی آئی واز ایبل ٹو ٹیک سچ ڈیسیژن. جب آپ میرڈ ہو جاتے ہیں, جب آپ کے پاس اوپر ذمہ داریاں رہتی ہیں, تب اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ کہ آپ اس طرح کے کوئی ڈرامیٹک ڈیسیژنس لو. لیکن آئی ایم گلیڈ آئی ڈیڈ, اور الحمدللہ اب کام بالکل ٹھیک جا رہا ہے. تو یہ بیچ میں جو گٹار بجانا ہے, میوزیشینس کے ساتھ کام کرنا ہے, یہ اس کا ٹائم کیسے نکالتے ہو, اور یہ پھر کیسے سیکھا, اتنے اپنے آپ کو کیسے اتنے اوپر تک لے کے گئے کہ اس لیول پہ کام کر سکو؟ یار فرسٹ آف آل تھینک یو فار دا کائنڈ ورڈس. لیکن خیر آپ تو بالکل اس چیز سے فیملیئر ہو, لیکن جو لوگ نہیں ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ آئی اسٹارٹیڈ پلئنگ دا گٹار ان او لیولس. ٹھیک ہے, جب او لیولس میں ہم بالکل انٹر ہی ہوئے تھے تو ہمارے کچھ سینئرس تھے, انہوں نے ایک میوزک کلب اسٹارٹ کیا, اور انہوں نے انسینٹیو بیسیکلی یہ تھا کہ یار ہم دوست یار اکٹھے ہو جائیں گے اینڈ ویل جسٹ ٹاک اباؤٹ گٹار, اور جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ہم ان کو سکھائیں گے. ٹھیک ہے, تو میں بھی چونکہ نا میں ایز اے اسٹوڈنٹ, ڈفرینٹ لوگوں کے نا ڈفرینٹ شوق ہوتے ہیں. کچھ لوگ اسپورٹس میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں جس طرح ہمارے اسلان بھائی ہیں, اسی طرح کچھ لوگ مطلب ڈرامیٹکس میں, ڈبیٹس میں, بہت چیزوں میں انکلائنڈ ہوتے ہیں. میں کسی اور چیز میں انٹرسٹڈ نہیں تھا ایز اے اسٹوڈنٹ. لیکن پھر جب مجھے یہ ایونیو ملا نا کہ یار یہ ایک آرٹ فارم کے اوپر ڈسکشن وغیرہ ہو رہی ہے, تو آئی جسٹ اسٹارٹیڈ گوئنگ کہ یار میں دیکھوں تو صحیح کرتے کیا ہیں. تو مجھے نا ایسا ایسا وہ انٹرسٹنگ لگنا شروع ہو گیا. آئی کنونسڈ مائی پیرنٹس ٹو بائی می مائی گٹار, اور ان کی صرف ایک ہی کنڈیشن تھی کہ یار آپ نے اپنی پڑھائی, آپ کی بس سفر نہ ہو تو ہم آپ کو گٹار لے دیتے ہیں. لیکن جس دن ہمیں فیل ہوا کہ آپ کا پڑھائی میں جو ہے نا وہ گراف نیچے جا رہا ہے تو وہ ہم پھر آپ سے نا وہ لے لیں گے اور بیچ دیں گے اس کو. خیر پھر میرے لیے یہ کافی وہ تھا, میں نے کہا نہیں یار اب کرنا ہے, سیکھنا بھی ہے اور پڑھائی بھی کرنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ او لیولس میں میرے خیال میں آئی ہیڈ 6 A's and 2 B's, تو اٹس کنسیڈرڈ اے گڈ انف ریزلٹ. ٹھیک ہے, مطلب میرے پیرنٹس جس حساب سے میں گٹار بجا رہا تھا نا, تو میرے پیرنٹس یہ مجھے کہتے تھے یار تم 1 A لے آؤ نا کبھی تو ہم خوش ہو جائیں گے. تو خیر دے ور پریٹی ہیپی کہ یار فٹ ہے یار, مطلب بوائے نے کام کر دیا. تو مطلب اس تو بس یہ سین ہے یار. ایک چیز جو ہے نا وہ یونیورسٹی ٹائم پہ بھی اور اسٹوڈنٹ لائف پہ بھی آئی جسٹ ہیڈ دس ریئلائزیشن, اور مجھے بس اس چیز کا احساس رہتا تھا ہر وقت کہ یار آپ بس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ دیکھیں کہ آپ جس جگہ پہ آئے ہیں نا یا جا رہے ہیں وہاں آپ کیوں جا رہے ہیں. مطلب لیٹ سے اگر ہمیں کالج جا رہے ہیں نا تو کالج آنے کا مقصد یہ ہے ٹو گین ایجوکیشن. ٹھیک ہے, وہاں آپ ایجوکیشن حاصل کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ پارٹی کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر اسکولز یا یونیورسٹیز دیز آر ناٹ پلیسز فار پارٹی. ٹھیک ہے, سولی فار پارٹی کے لیے پھر آپ کہیں اور جائیں نا, آپ گھومیں پھریں, آپ کلبنگ کریں, جو بھی ادھر ادھر جائیں. سوری آئی ایم ناٹ پروموٹنگ کلبنگ, لیکن آپ گھومیں پھریں ادھر ادھر جائیں. وہ اسکولز یا یونیورسٹیز دیز آر پلیسز فار ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو بس یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ وہاں ایجوکیشن کریں حاصل. تو یہ جب اپنی پڑھائی پہ ٹائم دے کے پھر جو ٹائم بچتا تھا نا, تو مطلب آئی یوز ٹو اسپینڈ آن پلئنگ گٹار. اور ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنی جب جاب وغیرہ سے کر لیتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم شائم ملتا ہے تو گٹار کو دیتے ہیں. تو رفلی کتنے سالوں کا ورک ایکسپیرینس ہوگا ویسے آپ کے پاس؟
ورک ایکسپیرینس اگر آپ مطلب میں نا اگر آپ کو میں بتاؤں تو میں اپنی یونیورسٹی کا جو ایکسپیرینس بھی ایز اے گرافک ڈیزائن ورک ایکسپیرینس اس کو میں شامل کرتا ہوں، ہاں ہاں کیونکہ اس میں جو ہے نا یس کیونکہ اس میں میں نے کافی چیزیں جو ہے نا اپنے جو وہاں پہ سینئرس تھے، اپنے مینٹورس تھے، ان سے میں نے بہت چیزیں ڈیزائن میں سیکھی جو کہ انڈسٹری میں یعنی مجھے بہت جنہوں نے ہیلپ کی. یعنی میں جب آپ کو یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ جب میں انڈسٹری میں گیا نا تو کافی ٹولز اور ٹرکس جو ہے نا وہ ان سے میں واقف تھا جو کہ انڈسٹری کے جو پروفیشنلز تھے وہ بھی اس ٹائم فیملیئر نہیں تھے. تو آئی ایم ریئلی گلیڈ مجھے اس ٹائم پہ وہ ملی. تو رفلی اگر ایکسپیرینس کی بات کریں تو شروع کے ایئرس تو نہیں، اگر ہم 2014 آنورڈز اگر کاؤنٹ کریں تو 2014 اور 2021 میرے خیال سے یہ کوئی ہو گئے ہیں 7 سال. یس تو آئی تو ہیو 7 years آف ورک ایکسپیرینس. ان 7 سالوں کا اگر نچوڑ کوئی پوچھے کہ آپ کیا ایسی ایڈوائس دو گے ان اسٹوڈنٹس کو کہ یہ کیا ایسی پروفائل بلڈنگ یا اپنے اسکل لیول کس طرح بنائیں کہ کل کو جب یہ گریجویٹ ہوں تو یہ بھی سکسیزفل ہو سکیں؟ بالکل. ویسے تو بڑا براڈ کوشچن ہے لیکن آئی ول ٹرائی یو نو اینڈ کم اپ ود سنگل لائن آف ایڈوائس. میں ایسا کروں گا، اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کروں گا. کچھ اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ لائف میں کچھ چاہ رہے ہیں کہ ایز کوئی اپنے لیے کوئی لیٹ سے فائنینشیل ایک بوسٹ چاہ رہے ہیں اپنے لیے، تو میں تو آپ کو ایک چیز ایڈوائس دوں گا. مطلب میں اگر اپنی بات کروں تو ہم اس ٹائم پہ نا اتنے اویئر نہیں تھے کہ یار کس طریقے سے آپ یو کین اسٹارٹ ارننگ پریٹی ویل. کیونکہ آئی ول بی فرینک کہ اسٹوڈنٹس کا جو ہے نا ان کو بہت فکر ہوتی ہے کہ یار جس دن گریجویٹ کیا اگلے دن سے ہم جاب شروع کرتے ہیں اور پیسے کمانا شروع کرتے ہیں. تو مطلب ایک تو یہ میں ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ اف یو وانٹ ٹو ارن یو کین اسٹارٹ ارننگ رائٹ فرام یونیورسٹی لیول. اور وہ کیسے کہ آپ اپنے ڈفرینٹ قسم کے جو یہ آج کل پلیٹ فارمز بنے ہوئے نا فائبر وغیرہ یہ وہ، ایک تو ان پہ پروفائلنگ کریں، ان پہ سرچ کریں. اور دوسرا میں آپ کو اپنے ایک جونیئر کی ایگزامپل دوں گا بیکاز ہی ریئلی انسپائرڈ می. جب میری اس سے گریجویشن کے بعد نا 2-3 سال بعد میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس ٹائم پہ ہی میڈ اے شارٹ کورس اور بہت سمپل کورس تھا آن یوڈیمی. اور ہی واز ویری کلیور. اور اس نے کیا ہی ریئلائزڈ کہ یار مارکیٹ میں جو ہے نا کہ اگر آپ نے کوئی چیز ریلیز کرنی ہے اور وہ بھی اگر آپ نے انگلش لینگویج میں ریلیز کرنی ہے تو اٹس بیٹر کہ آپ وہ جو انگلش لینگویج ہے نا وہ آپ نہ بول رہے ہوں، وہ ایکچوئل میں کوئی انگریز ہی بول رہا ہو. تو وٹ ہی ڈیڈ مطلب اس کی ہی واز کلیور انف، اس نے اپنا کورس ڈیزائن کر کے اس کا اسکرپٹ ڈیزائن کر کے ہی ایکچولی ہائرڈ اے وائس اوور آرٹسٹ فرام فائبر جو کہ اس کو بہت ہی اکنامیکل ریٹس میں مل گیا. اینڈ ہی جسٹ آسکڈ ہم کہ یار آپ یہ جو اسکرپٹ ہے نا اس کو نریٹ کر کے اور ساری اس کی جو آڈیو فائلز ہیں مجھے بھیجیں. پھر ہی کمپائلڈ آل آف دا مٹیریل. اور پھر مجھے جب اس نے بتایا نا کہ یار مجھے منتھ کے تقریباً کوئی 50-60 thousand آئی ایم ارننگ فرام دیٹ ون کورس اونلی. ٹھیک ہے، تو دیٹ از این ایکسیپشن. میں پھر یہ کہوں گا کہ دس از این ایکسیپشن. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا جو بھی کورس بنائے گا تو وہ ڈالے، لیکن ایٹ لیسٹ یو کین اسٹارٹ ٹرائنگ. اس سے 2 چیزیں آپ سیکھیں گے. ایک تو چیز یہ کہ یو مائٹ اسٹارٹ ارننگ فرام دس ایز ویل. اور دوسری چیز جو ہے کہ آپ اسی پروسیس میں اپنے اسکلز بھی سیکھ جائیں گے. فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو میک اے کورس تو آپ یہ سیکھیں گے کہ یار ویڈیو ریکارڈنگ کیسے کرتے ہیں آپ. اینڈ یو نو بلیو یو می کہ اٹ ڈزنٹ ڈپینڈ کہ آپ کے پاس گیئر کیا ہے، آپ کے پاس DSLR ہے یا آپ کے پاس آئی فون ہے. آئی فون سے بھی لوگ بہت بہت ریمارکیبل ریزلٹس اچیو کر لیتے ہیں. تو گیئر از نیور اے لمیٹیشن. تو اس سے آپ یہ سیکھو گے. پھر اگر آپ اف یو وانٹ گڈ آڈیو تو آپ آڈیو ایکسپلور کرو گے کہ یار اب جس طرح آئی ایم کنیکٹڈ ٹو دس مائک یو ول آلسو ایکسپلور کہ یار ہاؤ ٹو گیٹ گڈ آڈیو. تو یہ ساری چیزیں آپ کی بیسیکلی اسکلز کو ڈیولپ کر رہی ہیں. تو میری لانگ اسٹوری شارٹ اگین میری جو ایک سنگل لائن جو ایڈوائس ہوگی نا وہ یہی ہوگی کہ ناٹ ٹو وری ٹو مچ اباؤٹ دا فائنینشیل سائڈ بٹ فوکس مینلی آن ڈیولپنگ یور اسکلس. ٹھیک ہے. اینڈ سوری ون لاسٹ تھنگ، ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہر بندے کو یعنی اپنے پلے سے باندھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے ٹو لرن ہاؤ ٹو مارکیٹ یور سیلف. یہ بہت زیادہ ضروری ہے
کیونکہ آپ جو بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں نا, اسپیشلی if you want to start your own business, you should know how to market yourself, how to sell yourself. اور یہ اسکل بہت ہی انویلیوبل ہے. اس سے آپ اپنی یونیورسٹی لائف میں بھی بہت کام کر سکتے ہو, کام نکلوا سکتے ہو, اور موونگ فارورڈ پروفیشنل لائف میں تو آپ کو یہ فائدہ دے گی ہی دے گی. تو یا دس از مائی شارٹ کوئک ایڈوائس. I try to be as brief as possible. نہیں, بہت اچھی ایڈوائس تھی. اینڈ سو this is it. We will be wrapping up now. Thank you, Avas, for your time and sharing your experiences. I hope this will be valuable for the students. Thank you again, Avas. Thank you so much. تھینک یو سو مچ. ایک لاسٹ چیز میں اگر ایڈ کرنا چاہوں تو یہ Yeah. کرنا چاہوں گا کہ فار دوز آف یو ہو آر لسننگ, ارسلان ہیز مائی ای میل ایڈریس, ٹھیک ہے. تو اف اینی آف یو ہیز اینی کوشچنز ریگارڈنگ اینی تھنگ, ٹھیک ہے, اینڈ یو آر انٹرسٹیڈ ٹو نو وٹ آئی ڈو, ہاؤ آئی ڈو اٹ, یا آپ سیٹ اپ میں کوئی ہیلپ چاہ رہے ہیں, تو آپ ضرور میرے سے آپ کانٹیکٹ کریں, اینڈ آئی ول بی ہیپی ٹو ہیلپ یو. چلو, thank you so much, Avas. اللہ حافظ, Avas. Thank you. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Good morning.